سیاست میں تھوڑا سا جیسے ہم کافی عرصے سے بات چیت کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لیڈرز ہوں، ہیروز ہوں، ہمیں کچھ نہ کچھ انسپریشن ملے. مطلب ہمارے ہاں جو ایگزسٹنگ جتنے افراد ہیں پارلیمنٹ سے اٹھ کے آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، پارٹیز چلا رہے ہیں، ہم ان سے جب ان سے نصب العین پوچھتے ہیں، ان کا ایجنڈا پوچھتے ہیں یا ان کا ویژن مانگتے ہیں تو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. قائد اعظم کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے، حارث بھی کئی دفعہ بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے کردار کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس کو پولیوٹ کرنے کی کوشش کی، جسے کہتے ہیں نا فزی پکچر پیش کرنے کی کوشش کی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک سیکولر، یہ سو کالڈ سیکولر، یہ لفظ اس کے میننگ کیا ہیں، اس پہ بھی الگ الگ میرا خیال ہے پروگرام ہونے چاہیے. تو سیکولر تھے اور مطلب نان ریلیجس ایک آئیڈیا رکھتے تھے، تو وہ لوگ وہ بنیاد لے کر چلتے ہیں کہ جی چونکہ جناح صاحب خود ایسے تھے اس لیے ہم پاکستان کو ایسا بنتے دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ایک ریڈیکل، فنڈامنٹلسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، شاید ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ کہنی چاہیے. اینڈ آن بوتھ سائڈز وی سی دیز ٹو ایکسٹریمز فائٹنگ ود ایچ ادر ان دس کنٹری. ہم پھر اسی ریفرنس میں جائیں گے، چونکہ مطلب آپ کی انسپریشن بھی ہیں خود قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، اور پھر آپ کو وہ ویژن کا بھی جو آپ نے اس وقت آبزرو کیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کس ڈائریکشن پہ ڈالنا چاہتے تھے؟ وہ کون سی ایکسٹریم تھی جس پہ وہ لے جانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں بات یہ بیسکلی سنسیریٹی کی، سنسیریٹی آف پرپس، اور اس کا جو ایک انسان کا جو نصب العین ہوتا ہے. جو آپ پولیٹیشنس کی بات کرتے ہیں، ان کو میرے خیال میں تو ان میں سے بہت کم ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی زندگی کے متعلق کچھ پڑھا ہو، کیونکہ ان کا جو ہے نصب العین یا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پرسنل ہے. 99% پولیٹیشنز آف پاکستان جو ہیں، میں ان کا سب کا پرسنل ہے. اس میں نہ پاکستان ان کے دل میں رات سونے سے پہلے آتا ہے، نہ پاکستانی قوم کا فرد جو کہ سفر کر رہا ہے وہ ان کے دل میں آتا ہے. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور میں بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ 99% آف دا پولیٹیشنز ہیو نو ٹرک. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ عوام سے نہ پاکستان سے. اس لیے قائد اعظم جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت خوفناک چیز ہے، کیونکہ قائد اعظم ایک بہت بڑی شخصیت تھی. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل سیلف سینٹرڈ ہیں، سیلفش ہیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ الیکشن جیتنا اور پھر پیسے بنانا، کوئی اور ان کا کام نہیں ہے. کوئی کمیونٹی ڈیولپمنٹ یا انسانیت یا پاکستانیت کو ڈیولپ کرنا وہ کسی کے ہاتھ میں، کسی کے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اس چیز کے لیے. اور میں اس میں ہر ایک پالیٹیشن کو شامل کر رہا ہوں، ماں سوائے کچھ کے جو کہ جن کی میں عزت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایماندار لوگ ہیں اور انہوں نے کبھی پیسہ نہیں بنایا، لیکن بہت نہیں کرتے ہوں گے. اب یہ ہے کہ جب اس قسم کے پولیٹیشین ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو بیلٹ باکس کی ڈیموکریسی کہتے ہیں نا، بیلٹ باکس ڈیموکریسی، آئی کال دا بیلٹ باکس، میں اس کو سمجھتا ہوں ایڈیٹ باکس ہے. کیونکہ جب جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے جو بندہ، آپ اگر اس سے پوچھیں کہ تم کیوں ووٹ ڈالنے جا رہے ہو، اگر آپ کو ان میں سے ایک بھی کہہ دے کہ میں پاکستان کی سالمیت کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل غلط ہوں. کوئی نہیں جاتا، ہر ایک کا اپنا مطلب ہوتا ہے اس کے. اور یہ ہے کہ غربت نے انسان کو اتنا بے حس کر دیا ہوا ہے، اس کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے غربت میں، اور اس کو غربت دی گئی ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کی زندگی بہتر ہو نہیں سکتی، اس کو موقع نہیں دیا جاتا، یوتھ کو موقع نہیں دیا جاتا. جہاں پہ ایک برائٹ لڑکا ہو، برائٹ لڑکی ہو جو کہ چاہتی ہے، جس کو ایکسلنس سکھائی گئی ہے ماں باپ نے، استادوں نے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ تم کو جب کوئی جاب ملے یا جب کچھ تمہیں اپرچونٹی ملے تو اس میں تم اپنے دل و جان سے اور ایمانداری سے اور خلوص سے بہترین نتیجہ نکالنے کی کوشش کرو. تو وہ لڑکا یا لڑکی جو ہے اس کو ہر کوئی ایک عجیب نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو یہ ایک ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں میرٹ جو ہے اس کو اٹس لک ڈاؤن اپان. کیونکہ جب پولیٹیشین جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے رشتہ داروں کو جب اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، اور جو ان کے احواری ہوتے ہیں، جو ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو سب کو ملا کے تو باقی تو جگہ رہ نہیں جاتی کسی کے لیے. یہ تو شکر ہے کہ میڈیا کو فریڈم ملی ہے، اور میڈیا کو فریڈم آج نہیں ملی، یہ
پچھلی گورنمنٹ پہ ملی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ سب مشرف نے میڈیا کو فریڈم دی ہے، اور اس نے آخر میں آ کے بہت سخت غلطی کی ہے این آر او کی، جو وہ کوئی معافی نہیں، اس کو معافی دی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک فورم دے دیا ہے قوم کو کہ اس پہ بات کر سکیں. اب جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہ سیاسی لوگوں کا جو ہے ان کا ویژن کیا ہے، ان کو تو ویژن کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا کسی کو بھی، ٹاپ ٹو باٹم. میں کہہ رہا ہوں کہ اوپر سے نیچے لے کے آپ کے سب سے اوپر سے لے کے جو نیچے تھے، سب سے نیچے جو پولیٹیشین ہے، ویژن کی تو بات ہی نہیں وہاں پہ. لیکن قائد کے ویژن کے بارے میں جو ایک کنفیوژن، ہاں یہ کنفیوژن جو بتایا، ہاں وہ میں بتا کہ وہ بات آپ کریں. دیکھیں قائد اعظم جو تھے وہ ان کو کئی جگہ ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ سب سے بہترین مسلمان تھے. سر اس کا جواب دیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں، اس کا جواب دے دیں آپ پلیز. ناظرین کہیں جائے گا مت، ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک اینڈ دین ویل بی بیک انشاءاللہ. جی ویلکم بیک ناظرین. اسٹرائک 3 میں ہمارے پاس بیٹھے ہیں جی ریٹائرڈ ایئر کموڈور سید سجاد حیدر صاحب. جی سر آپ ویژن کی بات بتا رہے تھے، جو فہیم نے کوشچن پوچھا تھا ریڈیکلزم، اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو سیکولر کہا جاتا ہے انہیں. یہ جو ایک پکچر پیش کی جاتی ہے ان کی مختلف پولیٹیشینز اپنے مفاد کے لیے جو پکچر پیش کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ. جی وہ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے، قائد اعظم نے ہمیشہ مسلمان کی بات کی تھی اور انہوں نے اسلام کی ویلیوز کی بات کی تھی. جو اسلام کی جو ویلیوز کا لب لباب ہے، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ آپ کی فیتھ ہے، چاہے وہ آپ کا فیملی بزنس ہے، میرج ہے، ڈیورس ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جو ویلیوز جو اسلام نے دی ہیں ان کو پریکٹس کریں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے ہونی چاہیے ہر ایک کی، کہ کوئی بندہ جو ہے should not be above accountability. ہر ایک کا احتساب ہوگا. سمجھ گئے؟ تو یہ اگر سیکولرزم کی کوالٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کوالٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ احتساب. یہ آپ کو حضرت عمر کا قصہ پتہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ کس طرح پڑھا ہے، تو اگر حضرت عمر سے یہ پوچھا گیا تھا تو یہ احتساب جو ہے وہ سب سے پہلا ہے. تو لیکن جو سیکولر سوسائٹیز ہیں انہوں نے اسلام کی ویلیوز کو اپنایا ہے. آپ دیکھ لیں ہر طریقے سے، کرسچنز نے، جوز نے، جہاں بھی دیکھیں، جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں دینا، کسی انسان کو تکلیف نہیں دینا، اور جسٹس جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہو. تو یہ دیز آر دی فنڈامنٹلس جو ہیں، جو اسلام کے فنڈامنٹلس ہیں، جو وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہم صرف ان کی باتیں کرتے ہیں، ہم صرف ان کی اسپیچیں سنتے ہیں، لیکن جو ان کی کردار کو دیکھیں تو اس قدر گھناؤنے کردار ہیں ان کے کہ ان کے منہ سے نکلتے ہوئے یہ ڈیموکریسی کا لفظ نکلتے ہوئے میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کو وہ چوک کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر، کیونکہ ان کو ڈیموکریسی کا تو مطلب ہی سمجھ نہیں آتا. اب جہاں تک یہ فنڈامنٹلسٹ اور یہ ایکسٹریمزم کا تعلق ہے، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے آپ دیکھیں قائد اعظم کی کیا مشکلات تھیں کہ ہندوستان کے اندر انڈیوائڈڈ انڈیا میں جتنے ریلیجس فیکشنز تھی، جس میں احرار، یہ جمعیت عظمیٰ ہند، اسلام، جمعیت، یہ سارے جتنے جو اب ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب قائد کے خلاف تھے. یہ کافر اعظم بلاتے تھے اور پاکستان کو پلیدستان بلاتے تھے. یہ سب وہ لوگ تھے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری اور یہ آپ کے جو پہلے یہاں سے نواب زادہ صاحب ہیں، یہ پہلے احرار ہوتے تھے. تو یہ سب نے اپنے ایک وساج بنایا آ کے یہاں پر. یہ سب آ کے پھر انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، اور اسی کو اسلام کے جھنڈے کو لے کے انہوں نے لیاقت علی خان کو بھی سمجھیں کہ ہائی جیک کر لیا. وہ چودھری محمد علی تھے جو ہمارے پرائم منسٹر بنے، وہ مودودی کے پیروا تھے بڑے سخت، اور انہوں نے یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ ایک جس نے کہ پاکستان کی یونٹی کو تباہ کر دیا، جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، اس میں جب آپ نے مسلمان اینڈ دی ادرس کہہ دیا، جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا نہیں، ہر ایک پاکستانی پہلے ہوگا. جہاں تک مذہب کا تعلق تھا، وہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ مذہب جو ہے وہ ایک انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے. اس کے درمیان کوئی روپ سٹریچ نہیں ہے،
کوئی نہیں ہے, کوئی پیغمبر کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنے کاروں کا. اور وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا خوف کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خوف تو یہاں کہیں مجھے نظر نہیں آتا. انسان کا خوف ہے ہر جگہ پہ. جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ انسان کے خوف سے کرتے ہیں, اور جو انسان ہے وہ جو پولیٹیشنز پاور لیتے ہیں لوگوں سے ووٹ کے وہ ایڈیٹ باکس کے تھرو, وہی پاور ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اسی سے ان کو اپریس کرتے ہیں, سپریس کرتے ہیں. اس وقت جو ہے ایک عام آدمی جو ہے, ایک ایوریج گھرانہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو مڈل کلاس کہتے تھے وہ پور کلاس ہو گئی ہے, اور ہم سب اس میں شامل ہیں. اور اگلے چند ماہ کے بعد آپ پیٹرول کو سونے کی قیمت کی طرح. چلیں سر یہ بتائیے, ابھی آپ نے